السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نومی انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کمرشل چینل پہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ہمارے چینل کے چیف ایڈیٹر سر جناب سید حماد علی، اور آج جو ہے وہ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیجیے گا۔ کوئی بھی بات آپ کو ایسی لگے جو آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، کیسے ہیں اللہ آپ؟ کا کرم نومی، آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا سر، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جیسے 2026 شروع ہو گیا اور 2025 کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا کہ بہت اچھا سال رہا، ریمارکیبل رہا، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اسمال سائز یا میڈیم سائز بینکس ہیں ان کو آپ 2026 میں کہاں دیکھتے ہیں سر؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی بات آپ نے کی، بلکہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ میسیجز آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ انفارمیشن یہ ملی، اور آپ اس چیز کو سمجھ رہی ہیں کہ اسمال سائز یا میڈیم سائز بینک بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسمال سائز بینکس میں ہم لے لیں یا میڈیم سائز میں لے لیں، میڈیم سائز میں وہ بینک ہیں جو تقریباً اپنی اسٹرگل کے بعد اپنے آپ کو کافی حد تک اسٹرانگ کر چکے ہیں، اور اسمال سائز میں وہ بینکس ہیں کہ جن کا نیٹ ورک چھوٹا ہے اور وہ مستقل اسٹرگل میں ہیں۔ اور سال 2026 کی آپ بات کرتی ہیں، سال 2025 میں تقریباً اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستانی بینکنگ انڈسٹری، پاکستان بینکنگ سیکٹر کا حال، تو اس میں تقریباً ہر بینک نے اپنے نیٹ ورک میں اضافے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ اسلامک کے حوالے سے ہو، کنونشنل کے حوالے سے ہو۔ اسٹیٹ بینک نے ان کو اجازت دی، انہوں نے اپنے نیٹ ورک بڑھایا اور پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کے ڈور اسٹیپ پر مزید بہتر اور اچھی سہولیات ملی۔ 2026 بھی ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن 2026 کا آغاز ہمیں کچھ تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ بینکس ایسے ہیں کہ جن کے سروائیول کے حوالے سے اس وقت بھی جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ابھی بھی ہے۔ پرفارمنس بھلے ان کی ٹھیک ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کئی بینک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 2025 میں اسٹرانگ کیا۔ ہم بینک مکرمہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ بینک مکرمہ نے اپنے آپ کو بڑا اسٹرگل میں رہا، اور اسٹرگل کے بعد انہوں نے اپنی جو این پی ایلز تھے ان کو ختم کیا، اپنے ایسٹس کو بہتر کیا، اس کے بعد اپنی پوزیشنز کو مستحکم کیا۔ اب وہ کریڈٹ ریٹنگ جاری کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو ایک اچھا اور مستحسن اقدام ہے۔ اچھا، اسی طرح سے چھوٹے بینکوں نے اپنی پرفارمنسز کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو مزید بہتر بنایا اور شعبہ جاتی طور پر بہت اچھے رہے۔ اب بات رہ جاتی ہے 2026 کیسا ہوگا۔ نیٹ ورک میں اضافہ تو کر رہے ہیں، کسٹمر سائز بھی بڑھا رہے ہیں، ڈپازٹ بھی ان کے پاس آ رہا ہے، پروفٹ بھی وہ شو کر رہے ہیں، لیکن 2026 پہ معاشی ماہرین کسی حد تک اسمال سائز بینکس میں سے کافی کو اس حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تو شاید جس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور پرفارمنس آ رہی ہے، اس میں وہ میڈیم سائز بینکوں کی صف میں چلے جائیں گے۔ اور بڑے قابل ذکر نام اس میں مطلب کہہ سکتا ہوں، اس میں ہم بینک آف خیبر کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم البرکہ بینک کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم اور دیگر بینکوں کی مثال دبئی اسلامک بینک ہے، وہ تیزی سے آگے آ رہا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ علی گل فراز وہاں پر آئے ہیں نئے سی ای او کے طور پر، بڑا کام کیا انہوں نے، نئی ٹیم انہوں نے جو ہے سرمد اعجاز الفلاح سے آئے ہیں، انہوں نے وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ۔ تو بینک اسلامی ہے، اپنا نیٹ ورک بڑھا رہا ہے، کافی بینک ہیں جو اپنی کر رہے ہیں۔ کچھ بینک ابھی بھی سوالیہ نشان ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی وجوہات ہیں۔ انتظامی سطح پر میں تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں کہ 2026 میں کچھ بینکوں میں انتظامی سطح پر تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ اب یہ فرسٹ کوارٹر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کہہ سکتی ہیں، 2026 کے فرسٹ کوارٹر میں جو تبدیلیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں۔ اس کے بعد کوئی ان ایکسپیکٹڈ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس پہلے کوارٹر میں جو تبدیلیاں متوقع ہیں اگر ان پہ امپلیمنٹ ہو گیا تو وہ ہوگا، بصورت دیگر پھر آگے اتنے چانسز نہیں ہیں۔ 2026 یقیناً اسمال میڈیم سائز بینکوں کے لیے تو بہت اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھا رہے ہیں، اپنی گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، بہت اچھا ان کا کام چل رہا ہے۔ اس میں سے کئی بینک جو ہیں وہ لارج سائز بینکوں کی طرف تقریباً آ گئے ہیں۔ ٹاپ 10 بینکوں میں مقابلہ بہت شروع ہو گیا ہے، سخت مقابلہ ہے اسے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 10 سے بڑھ کے ٹاپ 13 آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ سخت مقابلہ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تو نیٹ ورک میں جیسے جیسے اضافہ بڑھ رہا ہے، صارف کو جس طرح سے اپرچونٹی مل رہی ہے، تاجر برادری کو اپرچونٹی مل رہی ہے۔ آپ نے اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا فری لانس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ینگرز کے حوالے سے، ان کو جو چانس مل رہا ہے، تو یہ چانس آگے مزید بڑھے گا۔ فائنینشیل لٹریسی بڑھ رہی ہے، اس سے بینکنگ انڈسٹری میں اور مزید سرمایہ آئے گا، اس میں اکاؤنٹس آئیں گے جو یقیناً 2026 کو اور مزید روشن بنائیں گے۔ امیدیں اچھی ہیں، توقعات اچھی ہیں،
2026 کیا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی شش ماہی کا اختتام جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک واضح کر دے گا کہ 2026 کا اینڈ بینکنگ انڈسٹری کے لیے 2025 کے مقابلے میں کیسا ہوگا. بالخصوص اسمال سائز بینکنگ ہے, میڈیم سائز بینکنگ میں اتنی تبدیلی یا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں دیکھ رہے, اس میں کافی کمپٹیشن ہے اور لارج سائز بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں بینک, لیکن اسمال سائز میں یقیناً ایک کمپٹیشن ہے, اور وہ پہلا کوارٹر بھی میں نے بتایا, اور کارکردگی کے حوالے سے شش ماہی یقیناً اہمیت کی حامل ہوگی. صحیح, یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے سر کہ جو اسمال سائز بینکس ہیں ان لوگوں کا جو ہے وہ اس وقت اسٹرگلنگ ٹائم ہے, اگر وہ آگے کراس کر جائیں تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز جو ہمارے میڈیم سائز بینکس ہیں ان کا سسٹین رہنا اس وقت جو ہے وہ ضروری ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کوارٹر گزرے گا تو پتہ چلے گا, اور اسی طرح ہمارے ماہرین کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ 2026 میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرف ہم دیکھتے ہیں آگے اس سال کو. تو امید ہے کہ یہ سال 2026 تمام لوگوں کے لیے جو ہے جو محنت کر رہے ہیں وہ اپنی منزلوں تک پہنچیں, اور جن کی بھی ایسی کوششیں ہیں کہ جو چینجز لا رہے ہیں, پازیٹیو چینجز لا رہے ہیں, نئے لوگ آ رہے ہیں اور وہ نئے پالیسیز بنا رہے ہیں, اللہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے سال بہت اچھا گزرے. تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ آج کا ہم پروگرام ختم کریں گے, اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے, اسی طرح ہمارے ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ, شکریہ, اللہ حافظ.